السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ JNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 28 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے پیر کا. یہ ٹاپ 10 وچ JNM کا دوپہر کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے. حالیہ جتنے بھی حملے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت کے خلاف عالمی برادری نوٹس لے اور بھارت کو پابند کرے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بند نہ کر دے. لیکن اگر پاکستان کی جانب سے ان حملوں کا جواب دیا گیا تو پھر بھارت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے کل بلوچستان کے اندر جو پاکستان کی فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 7 جوان شہید ہوئے، اس کے بعد رد عمل جاری کی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہ بھارت اس حملے کے اندر ملوث ہے. بھارت کے خلاف ان کے رابطے ہیں پاکستان کے آرمی چیف سے، خفیہ اداروں سے، اور حکم دے دیا گیا ہے کہ بھارت کو ان حملوں کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے. یہی وجہ ہے ناظرین کرام پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے جو GHQ کے اندر اعلیٰ سطحی میٹنگ ہے جنرلوں کی، ان کے اندر یہ کہا ہے، ان سے ملاقات کے اندر یہ کہا ہے کہ اب کسی بھی طرح کا کوئی تعامل نہ کیا جائے، کوئی بھی انتظار نہ کیا جائے، بلکہ بھارت کو اسی کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے. یہی وجہ ہے ناظرین کرام بھارتی سائٹ پر اب فوجوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کا رد عمل بھارت کو شدید مل سکتا ہے. بلوچستان کے اندر بالخصوص بھارت، اسرائیل، امریکہ، ایران اور دیگر سازشی عناصر اپنے اپنے اہداف کے لیے سرگرم ہیں. اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ PDM کے نام سے جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں بلاول بھٹو اور مریم نواز نے کہا ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان استعفے دے دیں ورنہ لانگ مارچ کر کے انہیں اقتدار سے باہر کر دیا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ بھارت کے میڈیا پر مسلسل PDM کے جلسوں کو کوریج مل رہی ہے اور جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی سازش ہے. ایک طرف سے افواج پاکستان کو شہید کیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے اندرون خانہ سیاست دانوں کو سیاسی مفادات کے لیے کھڑا کر کے پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے امریکہ، اسرائیل، بھارت کوششیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے ناظرین کرام بھارت کے اندر اپوزیشن کے جلسوں کو، جماعتوں کو، یہاں تک کہ بیانات کو بھی بہت اچھے طریقے سے کوریج کیا جا رہا ہے اور انہیں پذیرائی مل رہی ہے. اس لیے پاکستان کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے، کون وفادار ہے اور کون غدار ہے. ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ یورپی ممالک کے نمائندے نے کہا ہے کہ پاکستان ایک سیاحوں کے لیے پرامن ملک ہے. یہاں پر ٹورزم کی بہت بڑا ایک دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لہٰذا یہاں پر بیرون ممالک سے بالخصوص یورپی ممالک سے سیاح آ سکتے ہیں. ایک پرامن اور اچھا ملک ہے پاکستان. آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے. ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے چینی شہریوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ کوئی بھی بھارت کے اندر چلنے والی ایئر لائن چینی شہریوں کو جہازوں میں سوار نہیں کرے گی. بھارت کے اندر جو چند ہزار چینی شہری ہیں ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ وہ بھارت کے اندر فضائی سفر نہیں کر سکتے ہیں. ناظرین کرام چین کے خلاف دراصل بھارت نے یہ موقف اس لیے اپنایا ہے جیسا کہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارتی شہریوں پر بھی اسی طرح کی چین پابندیاں لگا چکا ہے، جس کی وجہ سے مجبوراً بھارت نے بھی چینی شہریوں پر پابندیاں لگائی ہیں اور ایئر لائنز کو اور اسی طرح سے جہازوں کو پابند کیا ہے کہ کسی بھی چینی شہری کو جہازوں کے اندر سوار نہ کیا جائے. ناظرین کرام اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان حالات بہتر نہیں بلکہ مزید خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام ویتنام کے ساتھ بھارت نے جو 2 روزہ باہری جنگی مشقیں شروع کی تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ویتنام کے ساتھ جو چائنا کا پڑوسی ملک ہے اور چین کے ساتھ جس کے اختلافات ہیں ان کے ساتھ مل کر جدید نوعیت کے معاہدے ہو رہے ہیں. اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ بھارت ویتنام کے اندر فوجی اڈے بنا کر چین کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر وہ بھی ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر خود کو وہاں برقرار رکھ سکے. لیکن چائنا کی جانب سے اس کا بھرپور مؤثر جواب دیا جا رہا ہے اور بھارت کے خلاف لداخ کے اندر اور اسی طرح سے جو مشرقی ریاستیں ہیں وہاں پر علیحدگی پسندوں کے ذریعے سے حملے کروا کے متعدد چیک پوسٹیں اور علاقے چھینے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام مقبوضہ
کشمیر سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان سے بھاری اسلحہ اور گرنیڈ برآمد ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے ایک بڑے دھماکے کی کارروائی مجاہدین کر رہے تھے، کشمیری نوجوان کر رہے تھے۔ حالانکہ ناظرین کام حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہتے کشمیریوں کو گرفتار کر کے ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ پکڑا گیا ہے، اور وہ بھی پاکستانی ساختہ اسلحہ ہے۔ حالانکہ ناظرین کام آپ جانتے ہیں کشمیری مجاہدین پکڑے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ شہادت دے دیتے ہیں، اور وہ شہادت کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اور وہ بھارتی فوج کو اڑاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بھارتی فوج پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور بھارتی فوج کے تابوت اور لاشیں کشمیر سے نکل رہی ہیں۔ جبکہ ناظرین کام بھارت کی حکومت کی جانب سے درندگی سامنے آ رہی ہے۔ سری نگر کے اندر متعدد ایسے کشمیری نوجوان ہیں، ایسے کشمیری شہری ہیں جن کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، اور ان کے گھروں کو اس جرم میں کہ وہ غیر قانونی ہیں، ان کے گھروں کو گرا کر وہاں پر ہندوؤں کے لیے بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے بھارتی فوج کو وہ علاقے فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل اسرائیل طرز کا پلان ہے۔ جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں کے گھروں کو گرا کر یہودی آباد کاری کرتا ہے، اسی طرح سے اب مودی دہشت گرد بھی کشمیریوں کے گھروں کو گرا کر وہاں پر ہندو آباد کاری کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر جو فوج کے خلاف بغاوت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت کے اندر پنجاب میں چندی گڑھ کا علاقہ ہے، جہاں پر بھارت کی سیکیورٹی بارڈر فورس نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف احتجاج ہے کہ بھارتی فوج کو چندی گڑھ کے علاقے سے نکالا جائے، کیونکہ ان کے فوجی کیمپوں کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کئی جو سرکاری عہدیدار ہیں وہ استعفے بھی دے چکے ہیں، 50 سے زائد ان کی تعداد بنتی ہے، اور انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا ہے کہ دراصل یہ جو بھارت کی سیکیورٹی بارڈر فورس کے جو کیمپ ہیں ان کے ذریعے سے حملے ہو سکتے ہیں، شہر والوں کے امن کو خطرہ ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے بھگایا جائے۔ اس سے آپ ناظرین کام سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر فوج کے خلاف کس طرح کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں کی تحریک کو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، مسلسل سڑکوں پر ہیں۔ 2021 یکم جنوری سے کسانوں نے پلان 2 پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ ہوگا اور مودی حکومت کا تختہ الٹا جائے گا۔ مذاکرات بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اب تو بی جے پی دہشت گرد نسلی جملے کس رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بی جے پی کے ایک کارکن نے نہیں بلکہ ایک رہنما نے یہ جملہ کسا ہے کہ جتنے بھی کسان ہیں یہ دیہاتی ہیں، نکسالی تحریک سے وابستہ ہیں، یہ علیحدگی پسند ہیں، یہ باغی ہیں، اور ان کی بات نہ سنی جائے۔ جس پر پنجاب ریاست کے جو سکھ وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی شدید مذمت کی ہے، اور اسی طرح سے دیگر بی جے پی کی جماعت کے اندر موجود سکھوں نے بھی شدید احتجاج کیے ہے کہ سکھوں کی توہین ہے جو بی جے پی کے کٹر قسم کے ہندوؤں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر مودی دہشت گرد نے کسانوں کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین کے ذریعے سے بھارت کی تقسیم کی بنیاد رکھ دی ہے، اور خالصتان تحریک کے حوالے سے نعرے لگ رہے ہیں، اور لوگ پرجوش ہیں کہ جلد خالصتان آزاد ہوگا اور مزید 18 ریاستیں بھی بھارت سے آزاد ہوں گی۔ آگے بڑھتے ناظرین کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جیلوں کے اندر جو ان کے قیدی ہیں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایک طالبان کے قیدی کو تشدد کر کے جیل کے اندر مار دیا گیا ہے، جس پر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ سنگین نوعیت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہذا طالبان وارننگ دیتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو بتاتے ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت کی جانب سے جو ظلم جیلوں کے اندر ان کے قیدیوں پر ہو رہے ہیں یہ بند کروائے جائیں، ورنہ کابل حکومت کے خلاف پھر امرن چڑھائی ہوگی تو پھر دنیا کو اعتراض ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں تازہ ترین جھڑپوں میں 21 سے زائد اہلکار مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑے مختلف صوبوں کے اندر جو پولیس چیف تھے ان کو بھی مار ڈالا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے کچھ ایسے جاسوس ہیں جو کابل حکومت کی فوج میں اور پولیس میں داخل ہیں، ان کی جانب سے متعدد چیک پوسٹیں طالبان کے حوالے کروائی گئی ہیں۔ صوبہ قندھار کے اندر اور اسی طرح سے دیگر صوبوں کے اندر طالبان کو اس طرح کے اپنے حامیوں کے ذریعے سے بڑی فتوحات مل رہی ہیں، جس کے ذریعے سے کابل حکومت کی فوج میں پولیس میں شامل طالبان کے ساتھی وہ ان چیک پوسٹوں کو بآسانی طالبان کے حوالے کر دیتے ہیں، جس پر کابل حکومت شدید پریشان ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے جو خواتین ہیں، بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے سکول کا خاص طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے
کہ افغانستان کے اندر اب طالبان کی امارت اسلامیہ کے ماتحت جو علاقے ہیں ان کے اندر بھی خواتین کے سکول ہیں، بچیوں کے طالبات کے سکول ہیں، وہ سکول پڑھنے جاتی ہیں، لیکن باقاعدہ شرعی سسٹم کے تحت مخلوط نظام نہیں ہے، علیحدہ اسلامی نظام ہے اور باقاعدہ پردے کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی عملاً امارت اسلامیہ کس قدر مضبوط ہے اور کس طرح سے ایک آئیڈیل اسلامی ریاست ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا بلوچستان میں اس پر شدید مذمت کی گئی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ پاکستان کی حمایت جاری رکھی جائے گی، پاکستان دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہا ہے، جو بھی پاکستان کے دشمن ملک ہیں ان کے خلاف پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا ہوا ہے اور جدید جنگی ساز و سامان، اسلحہ اور اسی طرح سے خفیہ معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کی جاتی رہیں گی۔ دفاعی، معاشی، سیاسی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین ترکی کی جانب سے یمن کے اندر بننے والی نئی حکومت کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یمن کے اندر استحکام ہو اور وہاں پر جنگ ختم ہو، اس کے لیے یمن کی حکومت کے ساتھ اور وہاں کے عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے پر ترکی تیار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے شام کے اندر ترکی نہتے شامی مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، اسی طرح سے یمن کے اندر بھی نہتے یمنیوں کی جو بھوک سے متاثر ہیں، جنگ سے متاثر ہیں، ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے عراق کے اندر بڑے پیمانے پر پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ عراق کے اندر بیشتر جو مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ جبکہ ناظرین ترکی اور برطانیہ کے درمیان فری ٹریڈ معاہدے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ رواں ہفتے اسی حوالے سے ایک انتہائی اہم نوعیت کے معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں جس میں ترکی اور برطانیہ آزادانہ طریقے سے تجارت کر سکیں گے۔ جب سے برطانیہ بریکزٹ ڈیل کے بعد یورپی یونین سے علیحدہ ہوا ہے تب سے برطانیہ آزادانہ معاہدے دیگر ملکوں کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ کر رہا ہے اور اس میں ترکی بھی شامل ہے۔ اس سے ترکی کو بھی اور برطانیہ کو بھی فائدے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ یورپ کے اندر ایک بڑے اتحادی کے طور پر ترکی کا بڑا اتحادی بن کر سامنے آیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل سے اور گلف ممالک سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی فوج کے اندر کچھ ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو اسلحہ چوری کر کے علیحدگی پسندوں کو اور اسی طرح سے مسلح پراکسی وار تنظیموں کو فروخت کر رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں لبنان کے ساتھ ملنے والی اسرائیلی سرحد پر جو بھاری اسلحہ تھا اسرائیل کا وہ چوری کر کے وہ حزب اللہ کے اور اسی طرح سے دیگر ملیشیاؤں کو دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج کے اندر باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس میں کافی بڑے بڑے جرنیل بھی اسرائیل کے ملوث پائے گئے ہیں کہ اسرائیل کا اسلحہ دیگر ملکوں کو، دیگر مسلح مخالفین کو، پراکسی وار تنظیموں کو رشوت کے عوض یا پیسوں کے عوض فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی فوج کے اندر کتنی بڑی بددیانتی ہے، کرپشن ہے اور بدعنوانی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین الزامات جو ہیں وہ نیتن یاہو پر بھی ہیں کہ جنہوں نے دفاعی نوعیت کے معاہدے کر کے اس میں بھاری کرپشن کی ہے اور بڑی رقم چرائی ہے۔ تو جب اسرائیل کی حکومت اور فوج کا یہ حال ہے تو بھلا وہ کیسے مسلمانوں سے جنگ جیت سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے ساتھ گلف ممالک نے تعلقات بہتر کرنے پر اتفاق کیا ہے اور جو عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جنوری کے اندر سعودی عرب میں، اس سے پہلے قطر کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام عرب لیگ کے جو ممالک ہیں اور اسی طرح سے بالخصوص جو گلف ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور کہا ہے کہ قطر کے ساتھ باہمی تعلقات ایک مرتبہ پھر استوار ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کی جانب سے، حوثیوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف آنے والے دنوں میں بڑے بڑے حملے ہوں گے اور بدلہ سعودی عرب سے لیا جائے گا۔ سعودی عرب کی جو آئل تنصیبات ہیں، جو پیٹرول کے کنویں ہیں، وہ بالخصوص نشانے پر ہیں حوثیوں کے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین مصر، لیبیا اور شام سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے حکومتی وفد نے دورہ کیا ہے لیبیا کے دارالحکومت کا، جہاں پر لیبیا کی منتخب فائد السراج حکومت کے ساتھ خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی باغی حفتر کو چھوڑ کر وہاں کی جو منتخب فائد السراج کی حکومت ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور وہاں پر ان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ مصر کی جانب سے جو ایک طرح سے اعلانیہ باغی حفتر کا سپورٹر ہے ان کی جانب سے فائد السراج حکومت سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے
وہاں پر آنے والے دنوں میں جنگ بندی ہو سکتی ہے اور امن و امان کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں منتخب فائد السراج حکومت کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے اور مصر اعلانیہ طور پر باغی ہفتر کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں جنگ جاری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آذربائیجان کے ہاتھوں اور اسی طرح سے ترکی کے ہاتھوں روس نے جو شکست کھائی ہے ڈرون طیاروں کی وجہ سے، اب روس نے شام کے اندر اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل کر لی ہے اور جدید نوعیت کے خطرناک آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو، انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو، ڈرون طیاروں کو شام پہنچا دیا ہے تاکہ یہاں پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ باغیوں کے ساتھ بشار الاسد کی حکومت کے اور روس کے ایگریمنٹ ہو گئے ہیں اور بہت سا انتہائی اہم نوعیت کے جو اسٹریٹجک علاقے ہیں وہ کچھ باغیوں کے بعد اب وہ شام کے بشار الاسد کی فوج کے اور اسی طرح سے روس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ کرد باغی اب بشار الاسد کے ساتھ مل کر، روس کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف حملہ کریں گے، جو ایک طرح سے ترکی کو بدامنی سے دوچار کیے ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین شام سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر مسلح جھڑپوں کے دوران بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بالخصوص خیموں کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑوں کو بڑھا کر وہاں کافی لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اور کافی لوگوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ دنیا کی پابندیاں ہم نہیں مانتے ہیں، امریکہ کی پابندیاں بھی نہیں مانتے ہیں، اور جو روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول فروخت کرنے نکالنے کا سلسلہ ہے اسے مزید بڑھایا جائے گا۔ 2.5 ملین یعنی کہ 2.5 ملین جو بیرل ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایران پیٹرول نکال کر دنیا کو فروخت کر کے پیسے کما رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اس سے بھی تعداد بڑھائی جائے گی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف جو امریکہ کی پابندیاں ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت میں امریکہ کے جو ملوث مجرم ہیں ان کی تعداد 48 ہو گئی ہے۔ ایران کی جانب سے نئی لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 48 ایسے مطلوب لوگ ہیں جنہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کروانے میں کردار ادا کیا، ان کو گرفتار کر کے ان کو پھانسیاں دی جائیں گی یا انہیں پھر قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کے ساتھ ایران نے ڈیموں کے حوالے سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں اور مشترکہ ڈیم بنانے اور بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ مثبت مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ ناظرین ایران کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال 10-11 مہینوں کے دوران افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے جو پیٹرول کے علاوہ ہے وہ $1.2 ارب رہی ہے، یعنی $1.2 ارب کی چیزیں وہ خود فروخت کی ہیں ایران کی جانب سے افغانستان کو۔ اس سے پاکستان کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ جو وہاں پر ایک بڑا تجارتی پارٹنر تھا، لیکن اب ایران اور بھارت کی مداخلت کے بعد پاکستان وہاں پر ایران سے پیچھے چلا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو تجارت ہے وہ ایران اور افغانستان کے درمیان ہو رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت ہوا کرتی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چائنا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر پریشر بہت زیادہ بڑھا کہ وہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو ایک بل ہے اس کی منظوری دیں، اس پر دستخط کریں۔ $900 ارب کا یہ امدادی پیکج تھا، بل تھا، جس پر دستخط کرنے کے لیے ٹرمپ کو مجبور کیا گیا اور آج ٹرمپ نے مجبوراً اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، یعنی کہ ٹرمپ اب ڈیموکریٹ پارٹی جو بائیڈن کے سامنے جھک گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین چائنا سے خبر یہ ہے کہ علی بابا کے نام سے ایک مشہور آن لائن کمپنی ہے جو امیزون کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، اس کے جو سربراہ ہیں جیکما، ان کے خلاف چین کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ انہوں نے بہت سا پیسہ غیر قانونی طریقے سے بنایا ہے اور حکومت کے خلاف بھی وہ استعمال ہوتے رہے ہیں، جس پر مغربی میڈیا کے اندر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ جو علی بابا کمپنی ہے اس کو چائنا اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کام امریکہ کے اندر امیزون کے ساتھ اور یورپ کے اندر دیگر بڑی کمپنیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس پر عالمی جو معیشت دان ہیں انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔